انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر جو سب سے افضل ہے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی خشیت، ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیے۔ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت نازل فرماتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم محبوب علیہ السلام کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تمہیں وہ آیت نہ سناؤں جو ابھی اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہے، جو ابھی نازل ہوئی ہے، کیا وہ آیت نہ سناؤں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے۔ تو محبوب علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اس کا ترجمہ پہلے سنیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے، جس نے بھی کوئی برائی کی، وہ اللہ رب العزت کے سامنے جب جائے گا اللہ رب العزت اس کی سزا ضرور دے گا۔ یجزا بھی، جو بھی انسان برائی کرتا ہے اس کی جزا دی جائے گی، اس کا بدلہ دیا جائے گا، گناہ کا بدلہ عذاب ہے۔ اور شاید میں اگلا جو جملہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی اس کا نہ دوست ہوگا نہ ہی مددگار ہوگا۔ جب قیامت کا دن آئے گا، انسان نے زندگی کے اندر گناہ کیے، خطا کاریں کی، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تو جب قیامت کا دن آئے گا، یہاں انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو جائے، انسان یہاں پر پیسے دے کر، سفارش ڈال کر، لوگوں کے روابط کرا کے اس قانون کی پکڑ سے چھوٹ سکتا ہے، اپنے آپ کو چھڑوا سکتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ رب العزت کے سامنے جب جواب دہ ہوں گے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی دوست نہیں ہوگا۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر برائی کرے گا اللہ رب العزت اس کی سزا دے گا۔ اب یہ آیت جب سنائی گئی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری کمر ٹوٹ گئی ہو۔ اب قرآن مجید کے اندر نا اللہ رب العزت نے مومنین کی ایک شان بیان کی ہے کہ مومنین کی یہ شان ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہے نا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ انفال کے پہلے رکوع میں اللہ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت تلاوت ہوئی، جناب ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری کمر ٹوٹ گئی، اور انسان جب تھکاوٹ کی وجہ سے کمر میں درد ہو تو انگڑائی لیتا ہے، تو میں نے ایسے انگڑائی لی۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انگڑائی لی تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی کہ ابو بکر کیا وجہ ہے، انگڑائی لے رہے ہو؟ تو آپ نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ابھی آپ نے آیت تلاوت کی ہے تو اس کے خوف کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری کمر ٹوٹ گئی ہو، اور اس وجہ سے میں نے انگڑائی لی۔ تو محبوب علیہ السلام نے پھر بشارت عطا فرمائی، ارشاد میں یا ابا بکر، اے ابو بکر، آپ اور مومنین جب اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گے تو وہ کیسے جائیں گے؟ ایمان کامل ایمان والے جو اللہ رب العزت کے زندگی فرامین کے مطابق گزارتے رہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کی کوشش نہیں کی، گناہ ہو جاتا ہے، انسان خطا کار ہے، لیکن کوشش کرتے رہے۔ مومنین اس دنیا سے گئے، ارشاد میں جب وہ اللہ کے سامنے آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت مومنین کو دنیا میں جو تکالیف دیتا ہے، ان تکلیفوں، ان پریشانیوں، ان مصیبتوں کی وجہ سے، مال میں نقصان کی وجہ سے اس نے صبر کیا، اولاد میں نقصان ہو گیا اس نے صبر کیا، اس کی زندگی کے اندر جسمانی کوئی تکلیف آ گئی اس نے صبر کیا، اللہ ان پریشانی